أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ذو القعدہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ حج کا مہینہ ہے. ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی باقی ہیں، جانے والے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے امیر اور غریب کا حج اور عمرہ. دیکھیں میرے بھائیوں، حج یہ اسلام کی ایک ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو رکن صرف اور صرف ان لوگوں پر اللہ نے فرض کیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے ان کے اوپر حج یہ فرض ہے زندگی میں ایک بار. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ لوگ حج کریں. ان لوگوں پر جو لوگ مالی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ خانہ کعبہ تک، مکہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ لوگ حج کریں. زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور اس حج کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اس حج کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. حج مبرور کا بدلہ، اجر اور ثواب یہ صرف اور صرف جنت ہے. اب یہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے، حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے آیا تو حج کرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ انسان زندہ رہے تب تک زیادہ سے زیادہ وہ انسان نیکیوں کو انجام دینے والا بن جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے. جو پچھلی زندگی تھی اس کو بھول جائے. یہ حج مبرور کی نشانی ہے کہ انسان حج پر آنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد خوب نیکیوں کو انجام دے اور برائیوں سے رک جائے تو وہ حج مبرور ہے. اور حج مبرور کا بدلہ یہ صرف اور صرف جنت ہے. اور ایک دوسری روایت ہے اس حج کی فضیلت کے اندر، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ اکبر. کہ جو انسان حج کرے اور دوران حج کوئی فسق و فجور نہ کرے، کوئی بیہودہ والے کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور دوران حج اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ انسان حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے گویا کہ وہ انسان ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے ایک انسان، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے حج کرنے والا بھی جب حج سے لوٹتا ہے تو وہ انسان بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ طبرانی کی یہ روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر اور صحیح الترغیب کے اندر صحیح کہا ہے۔ دو حدیثیں ہیں، میں ملا کر کے آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں حج کی فضیلت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سواری کے قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، اس انسان کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب یہ حاجی لوگ، جب یہ حج کرنے والے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، میدان عرفہ کے اندر پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ذرا دیکھو ان کے حالتوں کو دیکھو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، ان کے کپڑے گندے ہیں، میلے اور کچیل ہیں، آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ میری رحمت کی امیدوار ہیں اور مجھ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، اور ان لوگوں نے جن کی، ذرا غور سنیے، حاجیوں کو دعا کرنے کی درخواست نہیں کرتے، دعوت تو کرتے ہیں، سب لوگ بلا وجہ میں دعوت کھلاتے ہیں، لیکن دعا کرنے کی درخواست نہیں کرتے، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، اور ان لوگوں نے جن لوگوں کی مغفرت کی دعا کی ہے میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اے حاجیوں کی جماعت چلو اب یہاں سے نکل جاؤ مزدلفہ کی طرف۔ پھر جب حاجی لوگ مزدلفہ جاتے ہیں اور کنکری مارتے ہیں تو ہر کنکری کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک ایک کبیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب یہ حاجی لوگ طواف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے بے شمار اجر اور ثواب کو رکھ دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو صفا اور مروہ کرتے ہیں وہاں پر بھی اللہ رب العالمین انہیں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو بال مڈاتے ہیں تو ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین ایک ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب یہ حاجی لوگ تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں، تمام ارکان سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان جاؤ اب یہاں سے عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ اے انسان جاؤ اب یہاں سے عمل کرو، اللہ رب العالمین نے تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیا ہے، اور آج کے دن تم ایسے ہی ہو گئے ہو جیسے کہ کوئی انسان، کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا اور سنا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو حج کی طاقت دی ہے اور مال اور دولت سے نوازا ہے تو پہلی فرصت میں حج اور عمرہ کر لو میرے بھائیوں۔ لوگ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کا حج کرنے کا ارادہ ہے تو پہلی فرصت میں کر لے، پہلی فرصت میں کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کل اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش ہونے والے ہیں، کیا کیا حالات آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے۔ لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ حج کرنے گئے نا، آپ ان سے پوچھیے وہ جو عبادت ہے نا وہ بڑھاپے میں کرنے والی عبادت نہ ہو، وہ جوانی میں کرنے والی عبادت ہے۔ وہاں جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے
میں نے بہت تاخیر کر دی، بہت پہلے آنا تھا۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ عبادت کرنے والی جگہ ایسی ہے، جوانی میں جانے والی جگہ ہے۔ جوانی میں جب صحت اور تندرستی ہو، جب طاقت اور توانائی ہو، تب جانے کی جگہ ہے وہ میرے بھائیوں۔ لیکن لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، تب جاؤں گا حج کرنے، ایسا بولتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کی میں شادی کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں سب کی شادی کر لوں گا، جب فارغ ہو جاؤں گا تب جاؤں گا میں حج کرنے کے لیے۔ یہ لیجئے، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہندو لوگ بولتے ہیں کہ سب کام کر لے کر کے، جتنے بھی اس کے ضروریات ہیں سب ختم کر کے جا کے گنگا میں اسنان کرے تو سب پاپ دھل جاتا ہے۔ یہ لیجئے، یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے جاہلانہ رسم و رواج آج بھی باقی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے بیپار کا سیٹ کرنا ہے، ابھی بچے لوگوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، شادی بیاہ کا بھی مسئلہ لاتے، پھر بچوں کو پڑھانے لکھانے کا بھی بہانہ کرتے کہ نہیں ابھی بچے لوگوں کو پڑھانا لکھانا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے میرے چھوٹے ہیں، اگر میں حج کرنے چلے گیا تو ان کو کون دیکھے گا۔ یہ لیجئے میرے بھائیوں، جو لوگ پیسہ رہنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں صرف ایک قول سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو انسان طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، سال در سال ٹالتا رہتا ہے کہ اب کریں گے تب کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے کرنے کے بعد اس کے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مر جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، انسان بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، انسان بہت سارے منصوبے بنا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو کل کیا ہوگا انسان کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو انسان طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے برابر ہے کہ وہ انسان یہودی ہو کر کے مرے یا پھر عیسائی ہو کر کے مرے یا پھر مجوسی ہو کر کے مرے۔ اللہ کی پناہ۔ لوگ جو ہے، ہم نے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے شادیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے لیکن حج اور عمرہ نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حج کرنے کی توفیق بھی ملنا یہ اللہ کی مدد ہے، سب کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسہ رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کر پاتے، نہیں کرتے، ان کو مطلب ہی نہیں ہے، ان کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرضہ لے کر کے بھی چلے جاتے حج کرنے کے لیے، چلو بھائی لا دو ذرا، میں آنے کے بعد دے دوں گا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک توفیق ہے، یہ اللہ سب کو نہیں بلاتا ہے۔ گھر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ جو ہے سب کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ سن لیجیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس حدیث کے اندر عمرہ کا بھی تذکرہ ہے کہ حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے انہیں بلایا تو وہ چلے گئے۔ جی ہاں، حج پر چلے جانا، حج پر چلے جانا یا عمرہ پر چلے جانا یہ اللہ کا بلاوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یعنی حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حج اور عمرہ کے بارے میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ذرا یہ حدیث سنیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ اے لوگوں، تم حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہا کرو۔ اب آج کل تو آپ حج نہیں کر سکتے، 5 سال میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اگر طاقت اللہ نے دیا ہے تو، لیکن آپ عمرہ کر سکتے ہیں بار بار۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج اور عمرہ لگاتار، طاقت اگر اللہ نے دیا تو بار بار کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو ایک انسان کے گناہوں کو، ذرا غور سے، ایک انسان کے گناہوں کو اور غریبی اور فقیری کو، محتاجی کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں، ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جس طرح سے آگ کی بھٹی لوہے کے میل اور کچیل کو، جس طرح سے آگ کی بھٹی سونے اور چاندی کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ حج اور عمرہ بھی ہیں، انسان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں
اور انسان کی غریبی اور فقیری کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت عظیم عبادت ہے، ہاں معمولی عبادت نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں جہان کا فائدہ اللہ نے حج کے اندر رکھا میرے بھائیوں۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی، تو میں آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ نہیں ابھی میں بیعت نہیں کروں گا، پہلے آپ مجھے ایک بات کی گارنٹی دیجیے، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے، پہلے آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیجیے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی اور کہا کہ اے عمرو، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے سے انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے ایک انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے ایک انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اور دوران حج اگر ایک انسان مر گیا تو سیدھا جنت کے اندر، سبحان اللہ۔ چاہے اگر عمرہ کرنے والا بھی ہے تو بھی، لیکن توحید ہونا ضروری ہے۔ ہاں توحید کے بغیر ایک انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اب بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں وہاں پر، تو کیا جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ توحید ہونا ضروری ہے۔ مکہ کے اندر بہت سارے کفار اور مشرکین بھی مرے تھے لیکن وہ جنت کے اندر نہیں گئے۔ اگر توحید ہے اور دوران حج اگر انسان مر گیا تو سیدھا جنت کے اندر۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دوران سفر حج کے سفر کے دوران یا عمرہ کے سفر کے دوران مر جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انسان حج کر رہا تھا، تو میدان عرفہ میں وہ انسان سواری کے اوپر سے گرا اور اونٹ نے اس کے سر کو کچل دیا، مر گیا وہ انسان۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو انسان مر گیا ہے تم اسے بیری سے غسل دو اور اس کے بعد تم اسے خوشبو مت لگاؤ، اس لیے کہ وہ احرام کی حالت میں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے الگ سے چادر، الگ سے کفن وغیرہ بھی مت پہنا، اسی 2 چادر میں جو 2 احرام کا کپڑا ہے اسی میں تم اسے دفنا، اور اس کے سر کو بھی مت ڈھانکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کل قیامت کے دن اپنے قبر سے اٹھے گا تو یہ انسان تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ دوران حج احرام کی حالت میں اگر مر گئے تو یہ فضیلت ہے۔ لوگ کیا کرتے؟ احرام کے کپڑے کو زمزم کے پانی میں ڈبو کر کے لا کر کے رکھ لیتے، بولتے کہ اسی میں کفنانا۔ یہ لیجئے، یہ عجیب رواج ہو گیا کہ زمزم کے پانی میں ڈبو کے لاتے یا احرام کے کپڑے میں بولتے کہ اسی میں کفن دو، کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا تھا ایک منافق کو، رئیس المنافقین کو اپنا جبہ، کس کا؟ اس کائنات کے سب سے محبوب انسان، جس کی ذات میں برکت تھی، جس کے کپڑے میں برکت تھی، جس کے ناخن میں برکت تھی، جس کے بال میں برکت تھی، جس کے تھوک میں برکت تھی، اس ذات نے اپنا جبہ دیا تھا، پہنا بھی دیا تھا، قبر کے اندر صلح بھی دیا، مغفرت کی بھی دعا کر دی، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی، اس لیے کہ منافق تھا۔ تو پھر احرام کے کپڑے میں دفنانے سے ایک انسان کی مغفرت کیسے ہو جائے گی؟ انسان کبھی نماز نہیں پڑھتا، احرام کے کپڑے میں جا کر کے اسے دفناتے، قبر میں زمزم کا پانی چھڑکتے۔ یہ لیجئے، عجیب و غریب تماشا، یہ سب واہیات اور خرافات ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب حج کے بارے میں بات آ گئی ہے تو 1-2 بات ذرا سن لیجئے۔ سماج و معاشرے کے اندر ایک رواج بہت زور و شور سے پکڑ رہا ہے کہ جو انسان حج کرنے جاتا وہ جو ہے اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے پہلے اپنا عقیقہ کرنا،
جب تک تم عقیقہ نہیں کیے تب تک تمہارا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا. اور وہ دعوت بھی کرتے. میں نے دیکھا کہ جو حج کرنے والے بڈھے بڈھیاں تھے وہ تو شو اور آرس بن گئے تھے, اسٹیج پر بیٹھ گئے تھے, پھول کا ہار وغیرہ پہن کر کے لوگ آ رہے ہیں, اسے پھول کا ہار پہنا رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں, یہ لیجیے. ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری شادی ہے. پوری ریاکاری ہے. حج کا عقیقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سن لیجیے, حج کا عقیقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو عقیقہ ایک الگ عبادت ہے اور حج ایک الگ عبادت ہے. عقیقہ کرنے کا ٹائم الگ ہے, حج کرنے کا ٹائم الگ ہے. لوگ جو ہے ایسا ہی کر رہے ہیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں تو عقیقہ کر رہے ہیں, بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو عقیقہ کر رہے ہیں, بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں تو عقیقہ کر رہے ہیں. ارے بھائی, ولیمے کی دعوت دے رہے ہیں یا عقیقے کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھ سے ایک بھائی آئے پوچھنے کے لیے, مولانا میں اپنی بیٹی کے ہلدی میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا, تو کیا کر سکتے کیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کارڈ پر لکھا ہو یہ ہلدی کی دعوت نہیں, یہ عقیقے کی دعوت ہے. مولانا ویسا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ایسا کیسے ہوتا؟ جی ہاں, آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ اعلان کیجئے. ولیمے کی دعوت میں عقیقہ نہیں ہوگا, نہیں تو آپ اعلان کیجئے, کارڈ میں لکھائیے کہ یہ عقیقے کی دعوت ہے. لوگ دھوکہ دے رہے, فراڈ کر رہے. یہ لیجئے بھائی, آپ انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا, وہاں اللہ کے پاس کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو ہے ایک غلط رواج جو سماج اور معاشرے کے اندر زور پکڑ رہا ہے. دوسرے جنے کر رہے ہیں تو چھوڑی, ہمارے اہل حدیث والے بھی لو دیکھا دیکھی چلا پھوکی وہی کام کر رہے ہیں. تو خیر میرے بھائیوں, آپ نے یہ سنا کہ جن کے پاس اگر مال اور دولت ہے, جن کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا ہے, اگر وہ حج کرتے ہیں تو ان کے لیے بے شمار فائدے ہیں اور بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اب آپ کہیں گے, بہت سارے ہمارے جماعتی بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ ہم حج کا ثواب کیسے کمائیے؟ ہم حج کا ثواب کیسے کمائیں؟ تو آئیے وہ بھی میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی بتلا دیتا ہوں. اگر آپ حج اور عمرہ کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اعمال کرنے پڑیں گے. اگر اللہ نے مال اور دولت سے نہیں نوازا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے حج اور عمرہ کے برابر ثواب کما سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کتنا بڑا مہربان ہے, ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ لو تم یہ عمل کرو, تمہارے لیے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہے. سب سے پہلا عمل کہ اگر ہم مسجد کو آتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے تو گھر سے وضو بنا کر کے آئیں. ہاں, لوگوں کو تو بس مسجد کا ہونا, مسجد کا پانی ہونا, مسجد کا لیٹرنگ ہونا, پیشاب پائخانہ کرنے کے لیے گھر میں نہیں کریں گے, اس لیے کہ گھر میں بیوی بیڑی سگریٹ پینے نہیں دے گی, بیوی مارے گی, تو مسجد میں آ کر کے پورا گندا کرتے, کچرا ڈالتے. اگر گھر میں آپ جو ہے وضو کر کے آتے ہیں تو آپ کے لیے حج کے برابر ثواب ہے فرض نماز کے لیے. ابو داؤد کی بالکل ہی صحیح روایت ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے ایک حج کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. آپ کو باتیں پوری یاد رہنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے. دوسری حدیث, اگر کوئی انسان نفل نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کے اندر کوئی بھی نفل نماز, تو اس پر عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے مسجد آیا صرف اور صرف اس نیت سے کہ میں جا کر کے نفل نماز پڑھوں گا, 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے لیے ایک مکمل عمرہ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بالکل ہی صحیح روایت ہے اور صحیح الجامع کی بالکل ہی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد آتا ہے جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے, اس کے اندر وضو کرنے کا ذکر نہیں, اس حدیث کے اندر وضو کرنے کا ذکر نہیں. ایسی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, ہم اور آپ جماعت میں بہت پیچھے رہتے ہیں,
بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے لیٹ آتے ہیں، ان کی ہمیشہ 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، لاسٹ میں آتے ہیں، مولوی صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے اجر اور ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مکمل حج کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تیسری حدیث سن لیجیے۔ اب بولیں گے مولانا ہم یہ کام کہاں سے کر سکتے، نماز ہی نہیں پڑھتے تو کہاں سے کر پائیں گے؟ اور اگر آپ حج اور عمرے کا ثواب پانا چاہتے ایک ہی ساتھ تو یہ عمل کیجیے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے نماز پڑھیے اس کے بعد، اس لیے کہ اس کا بھی تعلق نماز ہی سے ہے۔ بالکل یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، لیجیے پھنس گئے، مولوی صاحب اٹکا دیا ہم نے، فجر کی نماز کہاں سے ہوتا پڑھنے؟ لیکن یہ حدیث کے اندر ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور جس جگہ پر فرض نماز ادا کیا اسی جگہ پر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، اسی جگہ پر، ہلنا نہیں ہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہی ہلنا شروع کر دیتے، یہ لیجیے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا تو ہے، جہاں نماز پڑھے وہاں پر کیا تو انگار وغیرہ ہے۔ نماز پڑھتے لوگ ایک جنا ادھر پھر جاتا، ایک جنا ادھر دیکھتا، ایک جنا ادھر دیکھ جا، ایک جنا سیدھا کھڑے ہو جاتا۔ آپ جب تک نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہیں گے نا تب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں۔ ہر وقت کی بات میں کر رہا ہوں، جب تک آپ نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تب تک فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا بھائی فرشتوں کی دعا نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی، نہیں چاہیے؟ تو آپ عمل کیجئے، جتنی آپ کی مرضی ہو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، اسی جگہ پر بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے نکل گیا 15-20 منٹ کے بعد، اور پھر وہ انسان چاشت کی نماز ادا کر کے نکلا، 2 رکعت کم سے کم، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، کم سے کم 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اگر نکلا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اس کے لیے ایک مکمل حج اور مکمل عمرہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ مکمل حج اور مکمل عمرہ کے برابر۔ اگر آپ نماز پڑھ کے چلے گئے، فجر کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے اور مسجد میں پھر آپ آئے 7 بجے 8 بجے سورج نکلنے کے بعد آئے اور چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کیے تو اس پر آپ کو صرف عمرہ کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کا ثواب آپ کو نفل نماز ادا کرنے پر ملے گا، یعنی کہ چاشت کی نماز۔ لیکن اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو حج کا بھی ثواب ملے گا اور عمرہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ سب سے آخری حدیث سن لیجیے، آسان عمل بتلا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے مدینہ کے اندر۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر اگر علم کا حلقہ ہے، درس ہو رہا ہے، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب سکھا رہے ہیں، کوئی انسان آتا ہے مسجد میں علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، میں آتا ہوں مسجد میں علم سکھانے کے لیے، آپ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان، جو انسان حج پر گیا ہے، اگر اس کی مالی مدد کر دیتا ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ کم پڑ گئے تھے، 50,000 10,000 20,000 دے دیا کہ لو میری طرف سے آپ لو، تو اگر مالی مدد کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے انسان کو بھی حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں عمرہ کرنا یہ بھی حج کے برابر ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو بھی حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، اور اس بارے میں جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے جید ہے، امام منصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید کہا کہ اگر کوئی انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ماں باپ کو مسکرانے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جھوٹ ہے وہ،
کیا ماں باپ کو مسکراتے رہو، دیکھ کر کے مسکراتے رہو اور خدمت مت کرو؟ ماں باپ کو ترساؤ، کھلاؤ نہیں پلاؤ نہیں تو کیا وہ حج کے برابر ثواب مل جائے گا؟ جھوٹی بات ہے، وہ خدمت کرنے پر حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اب آئیے وہ حدیث جو حدیث میں اصل بتانا چاہتا ہوں، اور جس بارے میں ہم اور آپ بہت بڑے کوتا ہے، عمل ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا نا، لوگوں کو جلدی رہتی ہے، مسجد سے بھاگنے کی جلدی رہتی ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس کھڑا ہو جاتا، ادھر ادھر دیکھنے لگتا، کدھر سے راستہ ہے، کدھر سے راستہ ہے۔ مولوی صاحب کتنا دیر نماز پڑھا ہے، یہ لیجیے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو مکمل حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ، مکمل حج کے برابر۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب آپ یاد نہیں رکھتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہمارے درمیان میں مالدار صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ساہوکارہ ہیں، وہ تو اپنے پیسے کی بدولت، اپنے مال کی وجہ سے جنت میں بڑے بڑے مقام پا لیے، جنت کے اندر اونچے سے اونچے مقامات پر فائز ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم مال میں ان سے کم ہیں۔ اب جب ان کے پاس مال ہے تو وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان عبادتوں کو انجام دے نہیں پاتے ہیں۔ کتنا اچھا سوال تھا، دیکھیے نیکی کے بارے میں سوال تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ثواب ملے تو ایک چھوٹا سا کام کر لو۔ اللہ اکبر۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے بعد بھی کوئی تمہارے درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان پھر اسی طرح سے عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی طرح سے عمل کرے گا، اس حدیث پر عمل کرے گا، تو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر جو عمل نہیں کرے گا، وہ انسان محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام اور درجات تک ایک انسان اس عمل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے جو تمہیں حج اور عمرہ، جہاد اور صدقات و خیرات، ان سب کے برابر جو تمہیں اجر اور ثواب دلا سکتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پر 3 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو۔ لاسٹ میں جو کہنا ہے ہم اور آپ جانتی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ذریعے 100 ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا آسان عمل ہے، لیکن ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، بھاگنے کی جلدی رہتی ہے۔ تو اگر جلدی بھاگیں گے تو اللہ بھی جنت سے بھگا دے گا۔ ہاں، اللہ بھی جنت سے دور کر دے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہر چیز میں جلدی۔ اچھا، صرف مسجد میں جلدی رہتی ہے ہم کو اور آپ کو، اور بازار میں جلدی نہیں رہتی، وہاں تو 2 گھنٹہ پہلے چلے جاتے۔ سنیما ہال میں وہاں تو 4 گھنٹہ پہلے انسان چلے جاتا، کہاں ٹکٹ نہیں ملتے۔ کرکٹ میچ میں IPL دیکھنے کے لیے انسان تو صبح میں، لوگ سب پاگل ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ صبح میں، شام میں 6 بجے سے میچ ہے، صبح میں 4 بجے سے جا کے لائن لگایا۔ دیکھیے 10 گھنٹے انسان لائن میں کھڑا ہوگا دنیا کے لیے، مسجد میں ایک انسان 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جو ہے ان باتوں پر عمل کریں۔ تو عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے موجودہ حالات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس بارے میں جمعہ کا بیان ہوگا۔